أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ جنگ کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں منافقین ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ اگر مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں گے تو مر جائیں گے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ موت تو ہر ایک کو ایک دن آنے والی ہے، موت سے کسی کو رستہ داری نہیں ہے، اس لیے تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، موت سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ سے واپس آتے تھے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی تھی، یا تو شہادت یا فتح۔ اب شہادت کو یہ منافقین موت سمجھتے تھے کہ اتنے لوگ انہوں نے خواہ مخواہ جان گنوائی، خواہ مخواہ اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اور جب مال غنیمت بہت زیادہ مقدار میں ملتا تھا تو تمنا کرتے تھے کاش بھی ہم ان کے ساتھ چلے جاتے تو آج اتنا مال ہم کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ، ایک عام اصول بتا دیا، تم کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، تمہارے کسی کام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے کہ میں نے نماز پڑھی بہت بڑی عبادت ہے، مگر یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ وہ طاقت کس نے دی ہے؟ ورنہ آپ سے بھی کم عمر کے لوگ جنرل وارڈ میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جو دو دو تین تین لوگوں کے محتاج ہو چکے، مگر اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ تو جو بھی نعمت ملتی ہے آپ کے کسی عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے آپ کو نعمت دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کل قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب اتنی ساری نعمتوں کو انسان اپنی محدود زندگی کی عبادت سے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ میری 60 سال کی نماز ایک دنیا کے بقدر جنت کا حساب لگا لو، لیکن اللہ نے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں لامنتہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ساری نعمتیں اگر بندے کو مل رہی ہیں تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے مل رہی ہے، اللہ کی رحمت سے مل رہی ہے۔ آگے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں آپ کے کسی برے عمل کا دخل ہوگا۔ دیکھیں تکلیف پہنچنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نعمت ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر نعمت ملنے میں بندے کا کوئی عمل کا واسطہ نہیں، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ تکلیف کسی برے عمل کے نتیجے میں آتی ہے، اور مسلمان کے لیے فائدہ ہے اور کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو معمولی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اس کے گناہ ہوتے ہی اس تکلیف کے نتیجے میں معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے کوئی گناہ نہیں تھے تو اس کے آخرت کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ایمان والے کے لیے تکلیف رحمت ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کچھ حضرات یہ پروپیگنڈا آج بھی کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اور صرف اہل عرب کے لیے رسول تھے، ہمارے اوپر ان کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا سارے انسان ان کو مان کر زندگی گزاریں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بہت سارے ایسے ہیں جو رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، اور میری گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ پھر آگے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دنیا میں ایک طبقہ اہل قرآن کا ہے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قرآن کی اسی آیت کا وہ خود انکار کر رہے ہیں۔ تو دعویٰ ہے اہل قرآن ہونے کا،
مگر انکار کر رہے خود قرآن کی آیت کا۔ اللہ فرماتے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ میں نے رسول کو احکامات میں نے خود دیے ہیں۔ وَمَن تَوَلَّا، جو روح گردانی کر رہا ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ایسا نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا کہ اس کو کسی حال میں کفر نہ کرنے دے، اس کو کسی حال میں شرک نہ کرنے دے۔ یہ آپ کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اتنا مت کریے۔ آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ کفر اور شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں تو وہ اپنے عمل کی سزا خود بھگتنے والے ہیں، آپ کو زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب یہ باتیں سارے منافقین کو سنائی جاتی تھی تو مجلس میں بیٹھ کر کے اٹھنے سے پہلے کہتے تھے تو بات تو آپ ہی کی ماننی چاہیے، اور ہم مانتے ہیں آپ کی بات۔ جو باتیں مجلس کے اندر ہوئی ہیں ان باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے تھے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں کی ایک سرداروں کی جماعت رات کی تنہائی میں جن باتوں کا اقرار آپ کی مجلس میں کیا تھا اس کے خلاف پلان کرتی۔ یہ منافقین کی جماعت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہہ کر گئے ہیں کہ اطاعت آپ کی ہوگی، مگر رات کے اندھیرے میں ان کے سرداروں کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایسی باتیں ہمیں ہرگز تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی کلفت ہوتی تھی کہ مجلس میں سب اتحاد کر کے گئے ہیں اور بعد میں چل کر کے میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، رات کی تنہائی میں ان کے کیا مشورے ہو رہے ہیں اللہ سب لکھ رہا۔ سزا دیر سے ملے گی مگر اللہ کے جو نامہ اعمال تیار کردہ ہے اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی طرف سے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگنور کریں ان کو، جتنا اگنور کریں گے اتنا فتنہ ختم ہوگا، اتنا فتنہ دبے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پورا بھروسہ اللہ پر کرو۔ یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، کسی کو بھی کوئی پریشان کر رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے بھروسے پر آ جاؤ اور اعراض کرو، ان چیزوں کا تذکرہ ہی ختم کر دو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، مدد کے لیے اللہ کافی۔ آگے جس مجلس کے اندر یہ قرآن پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور منافقین اس مجلس میں اقرار کر کے جاتے تھے، پھر اس کے بعد پھر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ خطاب عام ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے کہ جس جیسا کلام نہ پہلے کسی نے پیش کیا نہ قیامت تک کوئی پیش کرے گا، اس کی ایک ایک بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مستقبل کی جو خبریں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ تو ان کو تو ایسے کلام پاک میں غور کرنا چاہیے اور ہدایت پر آ جانا چاہیے۔ یہاں رک کر کے ہم دو تین باتیں سمجھیں گے۔ ایک ہے تدبر، تدبر کا مطلب ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا۔ دیکھیں اس میں مراتب ہے، کیٹیگریز ہے۔ ایک تدبر ہوتا ہے مجتہدین کا، جن کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہوتا ہے، ان کا تدبر الگ درجے کا ہوتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالتے ہیں۔ ایک تدبر ان کا ہے، جو علمی لیول ہونا چاہیے وہ علمی لیول ان کے پاس ہوتا ہے۔ ایک تدبر ہے عام علماء کا، وہ جب قرآن کی آیات پر غور کریں گے اور مجتہدین کے نکالے ہوئے مسائل کو دیکھیں گے تو ان کو اطمینان ہو جائے گا کہ بالکل درست مسائل ان آیات سے نکالے گئے۔ اور ایک تدبر ہے عام مسلمان کا، اس کا جو تدبر رہے گا وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، معتبر تفسیر پڑھے گا۔ لیکن اس زمانے میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ایک آیت کسی عالم دین کی نگرانی کے اندر پڑھے۔ ہاں کبھی ایسا موقع ہے کہ اس کا موقع ہی نہیں ہے، آدمی اسی جگہ پر رہ رہا ہے، تو کسی معتبر مفسر کی تفسیر کا مطالعہ کرے، ورنہ وہ بہک جائے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، کچھ جگہوں کی طرف سے ایسی آوازیں لگتی ہے کہ قرآن اور حدیث پر مخصوص طبقے کا کنٹرول ہے، ان کی اجارہ داری ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن قرآن اور احادیث یہ کھلونا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی جو چاہے قرآن کی جو مطلب بیان کرنا چاہے کر دے۔ یہ اتنا آسان کھلونا نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں چلتی ہیں
اس کے لیے کتنے سال لگانا درکار ہوتے ہیں. ایک آدمی یہ کہے کہ میڈیکل سائنس اس کی جو ڈگری ملتی ہے یہ صرف ڈاکٹروں کو کیوں ملتی ہے؟ میں بھی تو ہندوستان کا باعزت شہری ہوں. اب ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر برج بنائے جاتے ہیں، آج کی حکومت کو چھوڑ دیجئے، لیکن کہیں بھی ملک کے اندر ندی نالے اور برج وغیرہ جو بنتے ہیں یہ کام کن کو دیا جاتا ہے؟ ماہر انجینئر کو دیا جاتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ صرف انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا، میں ہندوستان کا بھی تو باعزت شہری ہوں، یہ کام مجھے بھی تو دینا چاہیے. تو صاحب اس کے لیے جتنے سال درکار ہوتے ہیں اتنے سال آپ نے کہاں لگائیں گے؟ وہ برج اگر آپ بنانا شروع کریں گے تو کتنے قبرستان آباد ہو جائیں گے، سڑکیں آباد نہیں ہوگی بلکہ قبرستان ہی آباد ہوں گے. ایک آدمی یہ چاہے کہ میں انگریزی بہت اچھی پڑھ لیتا ہوں، ڈائریکٹ مارکیٹ سے میڈیکل سائنس کی کتابیں خریدی اور گھر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا، اور دوسرے دن پورا پڑھ لینے کے بعد 1-2 سال کے بعد او پی ڈی کھول کر بیٹھ گئے، یوٹیوب پر دیکھ کر آپریشن کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ قبرستان ہی آباد ہوں گے. مان لیا جائے کہ اگر انہوں نے آپریشن 100% درست کیا تو بھی حکومت کی نگاہ میں مجرم ہے. آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ ٹھیک اسی طریقے سے یہ قرآن اور احادیث کا کہ اس علوم کو حاصل کرنے میں آپ نے ذرہ برابر وقت نہیں لگایا اور پھر آپ نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا. جو چاہے آپ قرآن کی آیت سے مسائل بیان کر رہے ہیں، بھائی یہ میڈیکل سائنس سے بھی اس سے کمتر درجہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس کے لیے تو پوری زندگی کم پڑتی ہے. کسی مفسر نے ایک تفسیر لکھنے میں پوری زندگی لگا دی، ایک حدیث بخاری کی شرح لکھنے میں پوری زندگی اپنی لگا لی ہے. تو یہ کوئی کھلونا نہیں ہے. اس لیے کسی کی اجارہ داری قرآن اور احادیث پر نہیں ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر کسی معتبر عالم کی نگرانی میں پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں اپنی عقل کی کمزوری کی وجہ سے انسان اگر کنفیوز ہوگا تو وہ کنفیوژن دور کرے گا اور اس کو اطمینان نصیب ہوگا اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے گا. یہ 2-3 باتیں اس آیت کے اندر تھی. انشاءاللہ باقی باتوں کا تذکرہ کریں. سبحان اللہ.